الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی آج اس خوبصورت ترین محفل میں ہم اکٹھے ہیں اور اس شخصیت کے یوم پر اکٹھے ہیں، اس شخصیت کے یوم ولادت پر اکٹھے ہیں. جیسا کہ توجہ رکھیے گا، بہت تھوڑے وقت میں کچھ منٹوں میں کچھ باتیں سرکار کل عالم کی شان میں اور کچھ باتیں سیدہ کائنات کی شان میں کر کے مائک کو چھوڑ دوں گا. تفصیلی بات میں نہیں جاؤں گا، کچھ منٹوں میں گفتگو کو چھوڑ دوں گا اور اس شخصیت کے یوم ولادت پر اکٹھے ہیں کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی آپ ارشاد فرماتے ہیں آج کے یوم کے بارے میں کہ یہ یوم حضرت سیدہ کائنات کا یوم ولادت ہے. یہ یوم حضرت سیدہ کائنات کا یوم ولادت ہے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قبلہ پیر طریقت جگر گوشہ سیدہ کائنات حضرت قبلہ املال ولی شاہ صاحب کو کہ انہوں نے اس خوبصورت یوم میں سیدہ کائنات کے یوم میں رسول اللہ کے غلاموں کو اکٹھا کیا کہ سیدہ کے یوم پہ رسول اللہ کے آگے جھولیاں پھیلا کے سیدہ کائنات کا صدقہ مانگے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سیدہ کائنات کے یوم پر اکٹھے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قبلہ آپ کو اس خوبصورت محفل کے سادانے پر، کیونکہ یہ بات تو کسی سے چھپی نہیں ہے کہ جس کو اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جس کو مجھے راضی کرنا ہو میرے حبیب کا ذکر کرے، میرے حبیب کا ذکر کرنے والے سے میں راضی ہو جاؤں گا. آؤ سائیوال والے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ مجھے راضی کرنا ہو تو میرے حبیب کا ذکر کرو، میں خوش ہو جاؤں گا. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرا ذکر کرو، اگر میرا ذکر کرنا ہے تو میری بیٹی فاطمہ کو، اگر مجھے خوش کرنا ہے تو میری بیٹی فاطمہ کو خوش. نعرہ رسالت، یعنی جس نے رسول اللہ کو خوش کیا اس سے اللہ خوش ہو جائے گا، جس نے سیدہ فاطمہ کو خوش کیا اس سے رسول اللہ خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ کا جشن منانے کے لیے اکٹھے ہیں، جشن زہرا منانے کے لیے اکٹھے ہیں. اس سے پہلے سرکار کی شان میں دو باتیں عرض کر دوں کہ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، ہمیں ناراض کر بیٹھو، ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو، ہماری رضا کا رستہ ڈھونڈ رہے ہو، مجرم ہمارے ہو، راضی ہمیں کرنا چاہتے ہو، پانا ہمیں چاہتے ہو، رستہ کیا بتایا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا. جب تم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، سرکار سے شفاعت طلب کرو گے، سرکار تمہاری سفارش فرمائیں گے تو اللہ وجد اللہ تواب الرحیم، پھر تم مجھے پاؤ گے توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم فرمانے والا، نہایت ہی رحم فرمانے والا. یعنی بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر سرکار کو راضی کرو تو اللہ بھی تم پہ راضی ہو جائے گا. ایک حدیث ہے اس کو اکثر لوگ اپنے غلط عقیدے کا مقدمہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میری قبر انور کو بت نہ بناؤ. میں بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہیے تو بارگاہ مصطفیٰ پہ جانا ہوگا. سرکار نے فرمایا
فرمایا میری قبر انور کو بت نہ بناؤ۔ اس کی تشریح پوچھی گئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کیونکہ بت کے پاس جا کے مانگا جاتا ہے، ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، اس کو آگے سر جھکایا جاتا ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میری قبر کو بت نہ بناؤ۔ میرے پیر و مرشد سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ذرا اس حدیث کو تو سمجھائے کہ سرکار نے فرمایا میری قبر انور کو بت نہ بناؤ، تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ جب تم بت کے پاس جاتے ہو تو یہ عقیدہ لے کے جاتے ہو کہ نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے، نہ یہ دے سکتا ہے، مردے کے برابر ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں جب میرے پاس آؤ تو ایسے نہ آؤ جیسے کسی مردے کے پاس جا رہے ہو، جب میرے پاس آؤ تو منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی کا عقیدہ لے کے آؤ، جب میرے پاس آؤ تو ایسے نہ آؤ جیسے کسی بت کے پاس جا رہے ہو، بلکہ یہ عقیدہ لے کے جاؤ کہ ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے رہے ہیں، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ سبحان مبارک ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایسے نہیں، میں نے یہ موضوع اس لیے چنا کہ سرکار سے مانگنے کا رب حکم دے رہا ہے۔ میں جن کا یوم ہے سیدہ فاطمہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی سوالی میرے نبی کے آگے سیدہ کا وسیلہ پیش کر کے ہاتھ پھیلا دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی جولی خالی رہ جائے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے سارا مجمع ہاتھوں کو اٹھائے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤں گا۔ میں دکھانا چاہتا ہوں پیر عمران شاہ ولی صاحب، آپ نے آج ریفرینڈم کر دیا ہے کہ یہ علاقہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا علاقہ ہے، اور میں کہتا ہوں عمران ولی شاہ اس مجمع کے ہاتھ اٹھوا کے میرے سمیت یہ مجمع کہہ رہا ہے کہ ہمیں گدیوں پہ بھی آپ جیسے بندے چاہیے، پارلیمنٹ میں بھی آپ جیسے بندے چاہیے۔ آپ جیسی شخصیات اگر پارلیمنٹ میں بھی جائے گی تو ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا نعرہ رسالت کہہ کے اس کو حل کر دیں گے۔ نعرہ رسالت، ایسے نہیں، نعرہ رسالت۔ میں دنیا بھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کا اجتماع 2-2.5 ہزار بندوں تک محدود نہیں ہے۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت، یہ ہے سنی جو کسی کو گالی نہیں دیتے بلکہ گالی دینے والے کو بھی دعا دیتے۔ یہ پرامن اجتماع ہے، یہ سنیوں کا اجتماع ہے، یہ ریفرینڈم ہے۔ بلا مبالغہ یہ لاکھوں کا اجتماع، یہ ریفرینڈم ہے کہ پاکستان میں یا رسول اللہ کہنے والے بستے ہیں۔ اب سیدہ کائنات کے حوالے سے 2 باتیں کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ جس شخصیت کے یوم پر اکٹھے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ کس کس کو علم ہے ذرا ہاتھ اٹھائے؟ فاطمہ، اللہ، فاطمہ، فاطمہ۔ اس کا مطلب ہے نجات دینے والا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جانتے ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ ایسے نہیں، پتہ چلے سیدہ کے غلام بیٹھے ہیں۔ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، قبلہ پیر صاحب سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں خبر ہے کہ میں نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے۔ سرکار نے فرمایا کیونکہ جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو دوزخ سے نجات عطا فرما دے گا۔ جو فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اس کو دوزخ سے نجات عطا فرما دے گا، اللہ اس کو دوزخ سے نجات عطا فرما دے گا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا جائے گا۔ جتنا بھی گناہگار ہوا اگر میری اہل بیت کا دامن تھام لیا تو وہ فلاح پا جائے گا، اور اگر اس کے برعکس، سرکار کی حدیث ہے کہ اگر اس کے برعکس ایک شخص ہے وہ روزے کی حالت میں ہے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہا، ساری زندگی جہاد کرتا
رہا. ایک دن ہے روزے کی حالت میں ہے, مطاف میں ہے, طواف کر رہا ہے, اس کے بعد مقام ابراہیم پر سجدے کی حالت میں مر جاتا ہے, لیکن میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے. یعنی اگر جنت میں جانا ہے تو اہل بیت کی محبت ضروری ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کل عالم ایک دفعہ 3 دن گزر گئے, 3 راتیں گزر گئی, صحابہ سرکار کو تلاش کر رہے ہیں, صحابہ سرکار کو تلاش کر رہے ہیں, سرکار مل نہیں رہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب عذاب سے منسلک قرآن کی آیات نازل ہوئی تھی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحابہ غار سجدہ میں پہنچے, وہاں دیکھا تو سرکار سجدے میں ہے, سرکار روئے جا رہے ہیں. 3 دن گزر گئے, 3 راتیں گزر گئی, سرکار روتے جا رہے ہیں, نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے, بس روتے جا رہے ہیں. صحابہ نے جب بہت عرض کی کہ یا رسول اللہ تشریف لے آئیے, سرکار نہ مانے تو صحابہ نے سیدہ کو پیغام بھجوایا. سیدہ کائنات اپنے بابا کی بارگاہ میں جاتی ہیں, میں اس بات کے آخر میں دیکھوں گا کہ کون سرکار کی نعمت و عطاؤں کا کیسے شکر ادا کرتا ہے, کون کیسے جھومتا ہے سرکار کی عطاؤں پر. سرکار کی بارگاہ میں سیدہ کائنات حاضر ہوئی, کہا یا رسول اللہ تشریف لے آئیے, میں آپ کے رب سے عرض کروں گی کہ وہ آپ کی امت کو بخش دے, اس عذاب سے نجات دے دے. یا رسول اللہ اگر تب بھی رب نہ والا تو وہ چادر جو فاطمہ کے سر سے آج تک نہیں اتری, فاطمہ وہ چادر اتار کے آپ کے رب کے آگے بچھا دے گی کہ میرے بابا کو اس عذاب سے نجات دے دے. یہ عرض کرنا تھا کہ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کے چادر کے صدقے ہم نے آپ کی امت کو اس عذاب سے نجات عطا کر دی, آپ کی امت کو اس عذاب سے نجات عطا کر دی, آپ کی امت کو اس عذاب سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فری. سیدہ کائنات کے 3 القابات ہیں. ایک سیدہ, سیدہ یاد رکھیے گا, حضرت مریم کو نساء العالمین کہا جاتا تھا کہ یہ اس وقت کی تمام عورتوں کی سردار ہے, لیکن میرے نبی کی بیٹی کو سیدہ کائنات کہا جاتا ہے. یعنی حضرت حوا سے لے کر سیدہ تک جتنی عورتیں آئی یہ ان سب کی بھی سردار ہے, اور سیدہ سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں آئے گی یہ سب کی سردار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. علماء تشریف فرما ہے, سب اس پر متفق ہیں کہ وہ زمین کا ٹکڑا جو میرے نبی کے جسم سے مس ہو رہا ہے اس وقت, وہ عرش الہی سے افضل ہے, وہ عرش الہی سے افضل ہے. ہر مسلک کا عالم اس بات پہ متفق ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا جو میرے نبی سے مس ہو رہا ہے وہ عرش سے افضل ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر زمین کا ٹکڑا میرے نبی سے لگ جائے تو وہ عرش سے افضل ہے, تو جگر کے ٹکڑے کا عالم کیا ہوگا, جگر کے ٹکڑے کا عالم کیا ہوگا. اور مریم کو صرف ایک نسبت حاصل تھی کہ وہ عیسیٰ کی ماں تھی, لیکن ان کو 3 نسبتیں حاصل ہیں کہ نور, بنت نور, زوج نور, ام نور و نور, نور مطلق کی کنیز, اللہ لہنا نور کا, اللہ لہنا نور کا. 5 منٹ میں اب تو گفتگو کو سمیٹ لوں گا. آپ کا دوسرا لقب ہے, آپ کا دوسرا لقب ہے بطول, یعنی کٹا ہوا, دنیا کی محبت سے کٹا ہوا. اس میں آپ کی عبادت گزاری ہے. اگر کوئی سیدہ کے محبت کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ عشاء کے وقت آپ عبادت شروع کرتے تھے, نوافل شروع کرتے تھے, سجدے مکمل نہیں ہوتے تھے کہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی, اور پھر رب سے آپ شکوہ کرتی تھی کہ یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا اور تیری رات ختم ہو جاتی ہے. تیسرا لقب زہرا ہے, یعنی کلی,
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا لقب بھی آپ کو سرکار نے عطا فرمایا۔ زہرا کا مطلب ہے کلی۔ سرکار ارشاد فرماتے تھے کہ جب بھی مجھے جنت کی خوشبو سونگنی ہوتی ہے تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کی گردن سونگ لیتا ہوں، اپنی بیٹی فاطمہ کی گردن سونگ لیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمیں نظر آتا ہے یہ بات خطب میں موجود ہے کہ میدان محشر ہوگا، میدان محشر ہوگا، غیب سے ندا آئے گی۔ اس میدان محشر میں انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، ساری خلقت ہوگی۔ صدا دی جائے گی، آواز آئے گی کہ تمام اہل محشر ذرا ادب سے کھڑے ہو جاؤ، تمام اہل محشر ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ سوال ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ نبی بھی آ گئے ہیں، رسول بھی آ گئے ہیں، سب آ گئے ہیں۔ اب ایسا کون آنے والا ہے کہ جس کا استقبال اللہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ سب ادب سے کھڑے ہو جاؤ، نظروں کو جھکا کے کھڑے ہو جاؤ۔ پتہ چلے گا کہ 70,000 حوریں آگے ہیں، 70,000 حوریں پیچھے ہیں۔ یہ نہ بھولنا کہ یہ وہی میدان محشر ہے جہاں نبی رسول اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں گے۔ اس میدان محشر میں ہزاروں حوروں کی بارات میں سیدہ کائنات کی سواری میدان محشر میں آئے گی، سیدہ میدان محشر میں پہنچیں گی۔ آج دنیا میں کسی کو تھوڑا سا پروٹوکول مل جائے تو وہ چھوٹوں کو بھول جاتا ہے، لیکن اس میدان محشر میں بھی اس پروٹوکول کے ساتھ میرے نبی کی شہزادی جب تشریف لائیں گی، وہ شہزادی کہ جن کی آنکھ میں آنسو کبھی رسول اللہ کو گوارا نہ تھے، کبھی سرکار کو گوارا نہ تھے، وہ سیدہ کائنات رب کریم کے سامنے حاضر ہوگی۔ پورا میدان محشر ہوگا، رسول اللہ رونق افروز ہوگے، سیدہ کائنات رونا شروع ہو جائے گی، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے، کہے گی یا اللہ میں نے دنیا میں اپنا سارا خاندان تیرے دل کی خاطر قربان کیا، میں نے اپنے جوان سال بچے تیرے دل کی خاطر قربان کیے۔ کربلا میں معصوم بچوں کے لاشیں اٹھے تو تیرے دل کی خاطر میرے خاندان کی بیٹیوں نے، شہزادیوں نے اگر پیاس اور ظلم و ستم برداشت کیا تو تیرے دل کی خاطر، لیکن یا اللہ دنیا میں تیرے سے بدلہ نہ مانگا۔ آج میدان محشر میں فاطمہ اپنے بچوں کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے حاصل ہے۔ آج فاطمہ تجھ سے اپنے بچوں کے قتل کا بدلہ مانگتی ہے، اور وہ بدلہ کیا دے؟ یا اللہ آج میرے بابا کی ساری امت کو بغیر حساب کے بخش دے، میرے بچوں کے قتل کا بدلہ پورا ہو جائے گا، میرے بچوں کے قتل کا بدلہ پورا ہو جائے گا اگر آج تو بابا کی امت کو بغیر حساب کے بخش دے۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ مبارک ہو رسول اللہ کے غلاموں، ہزاروں نہیں بلا مبالغہ لاکھوں کا اجتماع ہے۔ خوش آمد کا عادی نہیں ہوں، پر یہ کہوں گا سر مجمع کہ محفل نعت کا اتنا بڑا اجتماع میں نے اپنی زندگی میں پہلے کہیں نہیں دیکھا۔ محفل نعت کا اتنا بڑا اجتماع۔ نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، بولو نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ محفل نعت کا اتنا بڑا اجتماع، رسول اللہ کے غلاموں کا اتنا بڑا ہجوم میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا، اور یہ صحرا جاتا ہے ہم سب کے سر کے تاج، سیدہ کائنات کے شہزادے، اہل سنت کا فخر، حضرت قبلہ پیر سید عمران ولی شاہ صاحب کا سر پہ یہ صحرا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے غلاموں کا ریفرینڈم کرا دیا کہ یہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ اس سے بڑا اجتماع اس سرزمین پہ تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور اس سے پرعمل اجتماع بھی اس سرزمین پہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو شہنشاہ کل عالم کی ایک شہزادی، میں ایک فقیر تیری گردے راہ یا زہرا۔ ایک سر میں پڑھ دوں شعر؟ جی بسم اللہ۔
حال بیچ آج مجھے در سے اپنے تو خالی کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہوں۔ مجمع سارا ایک بار میری عرض میں اپنے نبی کی بیٹی کی خاطر ہاتھ کو اٹھا لو اور کہو کہ تیرے بابا ہے شاہ۔ یہ منظر دیکھو میرے نبی تم پہ کتنے خوش ہو گئے کہ میری بیٹی کی خاطر ہاتھ اٹھائے ہیں، بلکہ کہوں گا کہ ایک بار کھڑے ہو کے سیدہ کے ادب میں مجھے یقین ہے آثار بتا رہے ہیں، محفل کی کیفیت بتا رہی ہے کہ سیدہ زہرا محل کا پردہ اٹھا کے دیکھ رہی ہے کہ میرے شہزادے کے بلانے پر میرے نبی کے غلام میرے گیت گا رہے ہیں کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہے شاہ۔ نعرہ رسالت 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 لبیک لبیک لبیک۔ اللہ کریم پیر عمران شاہ ولی صاحب کا سایہ تادیر اہل سنت پر لبیک لے جا مجھے در سے اپنے تو خالی نہ بھیج آج مجھے در سے اپنے تو خالی کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا۔ پیر عمران ولی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آج میرے نبی سے عرض کرو کہ میں نے یہ سارا مجمع یہاں اکٹھا کیا ہے اور کہنے کے لیے کیا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارا دل، ہماری جان، ہماری اولاد، ہماری خون کا قطرہ قطرہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے ایسا نعرہ لگاؤ پتا چلے کہ ناموس رسالت کے پاسبان اکٹھے ہیں، پاسبان اکٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں لبیک 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 لبیک